اب یہ میرا فیلڈ نہیں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ میری فیلڈ نہیں، اصولاً تو مجھے اس میں بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ ہی لوگوں سے کچھ سنا۔ اور کتنے ہی مرد ایسے کہ اس لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کو فلٹر لگی ہوئی جو خواتین ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہیں۔ اب کیا ہوتی ہیں فلٹر والی خواتین مجھے نہیں پتا، لیکن لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ بد شکل سے بد شکل اور بدتر سے بدتر اور چڑیل بھی اگر کوئی ہو تو ایسے آج کل فلٹر وغیرہ آ گئے ہیں کہ آپ کو وہ حسن کی پری اور جنت کی حور سے بھی 2 قدم آگے نظر آئی ہو رہے۔ اسلام نے حجاب کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ مرد کی نگاہ ادھر ادھر نہ پڑے، ادھر ادھر نگاہ پڑے گی تو اس کو اپنی بیوی کیونکہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے نا، وہ اچھی نہیں لگے۔ اگر کبھی ان خاتون سے شادی ہو جائے جن سے یہ اتنا متاثر ہیں، جو ٹی وی کے شو میں بیٹھی ہیں، جو مارننگ شو میں، کتنی عجیب بات، یہ جو مارننگ شو ہوتے ہیں 5 طلاقیں جن عورتوں نے لی ہیں وہ آ کے وہاں پہ بھاشن دیتی ہیں کہ گھر کس طرح چلایا جاتا ہے۔ 5 طلاقیں لی ہوئی عورتیں وہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ اپنے گھر کو کیسے چلا۔ تب یہ جو ماحول ہے نا اس میں جو نظر آئیں گی عورتیں وہ مرد کو اچھی لگے۔ اس لیے مرد کی نگاہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ نہ صحیح تو بڑے فتنوں میں سے ایک۔ آج آغاز یہاں سے ہوا تھا، قرآن نے کہا وَيَذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پلیدی سے دور کرنا۔ کتنی مشہور ہوتی ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تیر آنکھ ہوتی ہے، نگاہ۔ نہیں، گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ 2-3 چیزیں، مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ اچھی لگتی ہے۔ پہلے تو خالی ٹی وی تھا، لیکن اب یہ آج کل میڈیا کی وجہ سے اور فلٹر کی وجہ، اور عورتوں کو اپنے شوہر اچھے نہیں لگتے، وہ اچھے لگتے۔ دوسری برداشت نہیں رہا۔ اچھا، اگر آپ معصومین کی سیرت دیکھ لیں، ہر امام برداشت والا ہے کہ نہیں، مگر جب حلم کی بات آتی ہے، حلم کا مطلب ہے ٹالرنس۔ ایک ہوتا ہے صبر سجادیہ، مصیبتیں ہیں آپ برداشت کریں۔ ایک ہوتا ہے حلم، ٹالرنس، وہ اس کے لیے کس کا نام ہے؟ حلم الحسنیہ، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، صبر سجادیہ۔ حلم کے معنی ہے کہ آدمی میں باتیں سن کر برداشت ہو۔ شوہر بیوی رہتے ہیں، کبھی شوہر کچھ غلط بات بھی کرے گا، بیوی میں برداشت۔ بیوی ہے، بہرحال انسان ہے، تو بکری تو ہے نہیں، کبھی وہ بھی غلط بات کرے گی، غصہ آ جائے گا، برداشت۔ آقا حسن کا حلم کیوں اتنا مشہور؟ اب چونکہ یہ مثالیں زیادہ عورتوں کے لیے بن رہی ہیں تو مرد سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بے گناہ ہیں، عورتیں ہی قصوروار۔ ایسا نہیں ہے، موضوع ایسا نہیں۔ جس بیوی نے آقا حسن کو زہر دیا، جعدہ ابن اشعث ابن قیس، اس تک کو میرے مولا نے طلاق نہیں دی تھی، جبکہ گھر والوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے تو طلاق دے۔ برداشت۔ ہماری ایک مومنہ بچی کتنی ہی بگڑ جائے زیادہ جیسی تو نہیں بنے گی نا، برداشت۔ اگر کہ اسلام نے عورت سے زیادہ توقع کی ہے کہ وہ مرد کی باتیں برداشت کرے۔ اب یہ روزے کا جو امام حسن کی سیرت میں برداشت، اور رمضان کے مہینے کا مقصد روزہ اور روزے کی سب سے بڑی خصوصیت صرف اللہ کے لیے، لکا سمتو، یہ کام میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کی زندگی میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ وقت نہیں ہے نا، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ ابھی تو فی الحال میرے ذہن پورا ارادہ کہ آئندہ نہ میں پچھتاؤں نہ آپ پچھتائیں، ماہ مبارک رمضان میں تو کراچی نہیں آنا۔ اور اب تو ربی میں فصل عزائم، پروردگار خود ہی ایسے حالات بنا دے، وہ الگ چیز۔ لیکن فی الحال میرا ارادہ ہے کہ یہ آخری تقریب 15 منٹ زیادہ ہو گئی، بس اختتام، کیونکہ عید کی رات ہے۔ عید بہی مانا کہ رمضان کی عید کو قرآن نے عید ڈکلیئر کیا، تو مسائل تو میں نہیں پڑھ سکوں گا، یہ آخری دن۔ روزہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے نا، کچھ نو دیا خدا، شوہر بیوی کی جگہ اختلافات۔ اب اس میں بات ہیں بہت ہی نیک بچی ہیں جو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہیں، اب بعض مرد ہیں جو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ بھی جب ان سے پوچھیے کہ کیوں، کوئی کہتا ہے کہ بچوں کی خاطر،
کوئی کہتا ہے کہ خاندان کی بدنامی کی خاطر، کوئی کہتا ہے مثلا بچیوں سے اکثر سنا کہ اگر ہمیں طلاق ہو گئی تو ہماری 2 3 4 اور بہنیں ان کی بھی شادیاں نہیں ہوں. بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں جہاں پر واقعاً گھر کے حالات کشیدہ ہیں. پھر بھی بتا آج تک مجھے کوئی ایسا مرد نہیں ملا، کوئی ایسی عورت نہیں ملی جس نے ایک جملہ کہا. اور یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو چند ایکسٹریم کیسز کو چھوڑ کر جہاں پہ تو طلاق ہونی چاہیے، میں خود کہتا ہوں ہونی چاہیے. اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ بدترین چیز طلاق ہے لیکن کبھی واجب ہو جاتی ہے اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے یا اس بچے کی. لیکن بات ہو رہی ہے کہ جہاں وہ اتنا ایکسٹریم کیس نہیں ہوا. یہ جملہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بچی سے پوچھے کہ بھائی گھر میں تمہیں پرابلم ہے، شوہر ایسا ہے، ساس نندے ماحول، پھر بھی تم گزارا کر رہی ہو. کوئی کہے خاندانی شرافت، والدین، گھر کی بدنامی، بچے بہت چھوٹے ہیں، بہنوں کی شادی. کوئی یہ کہے کہ میں اس جیسے روزہ ہے نا اس طرح اللہ کے میرا پروردگار اس میں خوش ہے، میرا پروردگار اس میں راضی ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کی بد زبانی بھی برداشت کرتی ہوں کہ اجر مجھے وہاں سے ملے. کوئی مرد ایسا نہیں ملا جو کہے کہ میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میرا خدا خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں. اور یہ جملہ نہ کہنا دلیل اس بات کی ہے کہ تصور ہے ہی نہیں کہ شادی شدہ زندگی کے مسائل پہ ثواب کتنا اللہ نے رکھا. انبیاء کا ثواب بتایا گیا کہ بیوی اگر غلط ہو شوہر برداشت کر لے تو کتنے انبیاء کا ثواب ہے. حضرت ایوب تک کا لفظ آیا کہ جو حضرت ایوب کو اجر مل رہا صبر پر وہ اس شوہر کو ملے. ہم کہاں، ایوب نبی کہاں. اب بیوی اگر شوہر کی زیادتیاں برداشت کر رہی ہو اور صبر کر رہی ہو، بچوں کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، بہنوں کی وجہ سے، سب ہونا چاہیے اللہ کی وجہ سے، تو اتنا اجر و ثواب ملے گا جو آسیہ کو ملا تھا جو فرعون کی بیوی. اللہ ذہن میں آ جائے. جو روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ یہ بھوک اور پیاس آئے خدا صرف تیرے لیے. امام حسن کی زندگی میں حلم یعنی ٹالرنس یعنی برداشت، حتی الامکان ازدواجی زندگی کو بچانا، اور پھر اس کے ساتھ ضمنی چیز یہ ضمنی نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز تھی، صرف ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرنا. اور جو تیسری بہت بڑی خرابی آ گئی ہے گھر ٹوٹنے، وہ ہے روپے اور پیسے کی محبت.